بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کو میں سناؤں گی حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ان کے معجزات کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے اور ان پر کون کون سے معجزات اتارے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تخت پر بیٹھنے کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ نے ان کو اتنی قوت دی کہ کوئی بادشاہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا خوش آواز کیا تھا کہ جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تو ان کی خوش الحانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا، اور زمین کے وحوش طیور پرند جانور زمین پر ہوا پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کے پتے زرد ہو جاتے تھے اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو ان کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک جاتی تھی۔ اس آواز سے کافی لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ دراصل ان کی نبوت کا معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ خدا نے ان کی انگلیوں میں یہ رکھا تھا کہ ان میں ایسی تاب تھی کہ ان کے چھونے سے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا، اور وہ بغیر کسی ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر ذرہ بناتے تھے اور لوگوں کو فروخت کرتے تھے، جبکہ باقی لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ذرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ یہ ذرہ پہن کر دشمن کے ہر وار سے بچا جا سکتا تھا۔ یہ تب 400 درہم میں فروخت ہوتا تھا، جس میں سے وہ 200 درہم درویشوں، محتاجوں اور غریبوں کو دیتے تھے، اور 100 درہم اپنے حش و اقارب کو دیتے، اور صرف 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اوقات بھی ایسے ہی تقسیم کیے ہوئے تھے۔ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے، چند روز لوگوں کا انصاف کرتے، جبکہ چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان پر بھی کوئی بلا یعنی آزمائش آئے جس پر وہ صبر کر کے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آ جائیں، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کو اللہ نے آزمایا اور وہ ثابت قدم رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، مگر پھر بھی ان کو ایک عورت بادشاہ سے انس ہو گیا اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا، یعنی وہ اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کا احساس تب ہوا جب 2 فرشتے انسانوں کا روپ دھار کر آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئے کہ اے داؤد، یہ میرا بھائی ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کے پاس 99 دمبیاں تھیں، لیکن اس نے میری دمبی پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ کہتا ہے کہ اپنی دمبی بھی مجھے دے دو۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے مخالف شخص سے پوچھا، کیا یہ سچ کہتا ہے؟ جی، یہ سچ ہے۔ حضرت داؤد نے کہا کہ تم ایسے بے انصافی نہ کرو، اپنی 99 دمبیوں کے ہوتے ہوئے تم اس کی ایک دمبی پر نظر رکھتے ہو۔ پس ان 2 فرشتوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ہنس کر کہا، اے داؤد، باوجود تیری 99 بیویوں کے تو نے اوریا کی بیوی سے حرص کی غرض سے نکاح کیا اور پوری 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے، نہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت ہی نادم ہوئے اور جان گئے کہ وہ دونوں فرشتے دمبی کا مقدمہ لے کر انہیں نصیحت کرنے آئے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جملہ تقصیر و خطا کے معترف ہو کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور 40 روز تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے۔ نہ کوئی چیز اچھی طرح کھاتے تھے اور نہ پیتے تھے۔ جس جگہ وہ سجدہ ریز تھے اس جگہ پر ان کے آنسوؤں سے گھاس پیدا ہو گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے سر سے بھی اونچی ہو گئی۔ تب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے داؤد، اپنا سر سجدے سے اٹھا، میں نے تیری جملہ تقصیرات کو معاف فرمایا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور ایسی آہ ماری کہ اس آہ سے ساری گھاس جو ان کے چاروں طرف تھی جل گئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی قبر پر جا کر رو رو کر معافی مانگی کہ اے اوریا، میں نے تجھے جہاد پر بھیج کر تیری بیوی سے نکاح کر لیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ تو اوریا کی قبر سے آواز آئی، میں تو شہادت کا درجہ پا چکا ہوں، میں نے تجھے معاف کیا۔
ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل آئے، تب ان کی عمر 120 برس تھی۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے ملک الموت ہوں۔ کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا آپ کی روح قبض کرنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ ملک الموت نے کہا نہیں، خدا کا حکم نہیں ہے، آپ کو ابھی جانا ہے۔ یہ کہہ کر ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ حقیر سی کاوش اچھی لگی ہوگی اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ جان گئے ہوں گے۔ کل انشاءاللہ آپ کو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب الہی نازل ہوا وہ واقعہ بیان کروں گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ بہت شکریہ۔ آسانیاں بانٹیں، اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ حافظ۔